جی السلام علیکم۔ یہ جو ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا ہے ذیابیطس یا ڈائبٹیز یا شوگر کا مرض، عام لوگ جس کو کہتے ہیں، یہ سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے۔ اور اکثر مریض سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں یہ گلوکوز یا شوگر کہاں سے آ جاتی ہے اور اس کا بیماری سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے میرے یہ جو شروع کے 2-3 لیکچرز ہیں جو گلوکوز کے بارے میں اور خوراک کے بارے میں تعارفی لیکچر ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کھاتے تو کھانا ہے اور یہ گلوکوز کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس گلوکوز کا بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس شوگر کا کیا تعلق ہے بیماری کے ساتھ۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ کیسے گلوکوز بنتا ہے، اور پھر یہ گلوکوز ہمارے جسم کے لیے کیوں اتنا اہم ہے، اور پھر یہ جو ڈائبٹیز یا ذیابیطس ہے اس کا اس گلوکوز کے شوگر کے بڑھ جانے سے کیا تعلق بنتا ہے۔ جیسے کہ عرف عام میں اس کو ذیابیطس کو لبلبے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اور لبلبے کا گلوکوز سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ زیادہ تفصیل سے شروع کیا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آخر گلوکوز کا بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے جسم کو اس کو کیوں ضرورت ہے، خوراک کیوں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور لبلبے کا اس میں کیا رول ہے۔ تو آج میں اسی ڈسکشن کو یا اسی بحث کو تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ ایک تصویری جائزہ یعنی پکچرز کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خوراک کا گلوکوز میں کنورٹ ہونا وہ کیا سلسلہ ہے، ہمارے جسم کو گلوکوز کی کیوں ضرورت ہے، تاکہ پھر ہم آگے چلیں گے بیماری کو سمجھنے کے لیے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر کا جو ہے اگلا حصہ آج اس کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اوکے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نباتات اور حیوانات کو انسان کی خوراک بنایا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پودا پیدا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، اور ایک درخت کی شکل اختیار کر کے پھر اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کے پھل لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی بھی حمد و ثنا بیان کر سکیں، اس کا شکریہ ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ تمام پھل ہماری خوراک ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ذائقے دار پھل پیدا کیے ہیں انسان کے لیے، اور یہ تمام نباتات اور حیوانات دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اس کی خدمت کے لیے۔ یہ دیکھیں، سبزیاں، طرح و انواع قسم کی سبزی ہیں، کچھ جڑیں ہیں، کچھ اس کے پتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت سبزیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک بنایا ہے۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے انواع و اقسام کے پھل رزق کے طور پہ عنایت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسی طرح فصلیں ہیں، گندم ہے، مختلف قسم کے اجناس ہیں جو کہ ہماری خوراک بنتے ہیں۔ اب یہ تمام اجناس دیکھیے، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں سبزیاں بھی ہیں، جس میں جنسیات بھی ہیں، جنسیں ہیں، وہ ساری ہماری خوراک بنتے ہیں۔
اس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے انسان کی خدمت کے لیے، اور ان جانوروں کا ہم دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ تمام تعارف میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ چونکہ ہماری خوراک ہے اور ہم یہی خوراک کھاتے ہیں، اور اس خوراک کو جب ہم اپنے جسم میں لے کے جاتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ منہ کے رستے نیچے معدے میں پہنچتا ہے، پھر جگر اپنے سفرہ کی مدد سے اس میں رطوبت دیتا ہے، معدہ اس میں کام دیتا ہے، لبلبا جو پینکریاز ہے اس میں سے رطوبتیں نکلتی ہیں، یہ تمام مل کے اس خوراک کو ہضم ہونے میں ہماری مدد دیتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک دوسری تصویر میں یہ اندرونی سارا نظام دکھایا گیا ہے کہ منہ کے رستے خوراک ہمارے میں معدہ میں پہنچتی ہے، اور کون کون سے اعضاء اس کے ہضم ہونے میں مدد فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اور تصویر ہے۔ اب یہ دیکھیے جگر، اور اس کے پیچھے آپ کو پیلے رنگ کا پینکریاز یا لبلبا نظر آ رہا ہوگا، اور جگر کے نیچے گال بلیڈر یا جس کو ہم سفرہ کہتے ہیں، گرین کلر کا، سبز رنگ کا، اس کی رطوبت لبلبے کی رطوبت مل کے دیکھیں آنت میں کھل رہی ہے، معدے میں خوراک پہنچتی ہے، اس کے اوپر معدے کے جوس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہضم کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ جب آنت میں پہنچتا ہے تو پھر یہ جگر اور یہ لبلبا اور یہ سفرہ جس کو ہم گال بلیڈر کہتے ہیں، پتا، اس کی رطوبت آ کے اس کے خوراک کے ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک اور ویو ہے، یہ جب خوراک ہضم ہوتی ہے تو دیکھیں یہ خون کی نالیوں کے راستے یہ جگر میں پہنچ رہی ہے، جگر اس کو مزید پروسیس کرتا ہے۔ اب وہ پروسیس ہم بعد میں سمجھیں گے کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ ہضم ہونے کے بعد یہ خوراک خون کے راستے جگر میں سے ہو کے پورے جسم میں گردش کے لیے پہنچتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دوسرا ویو ہے جس میں ذرا تفصیل سے کاٹ کے دکھایا گیا ہے کہ خوراک آئی، ہضم ہوئی، نالیوں کے ذریعے یہ خون کے اندر شامل ہو کے جگر کے تھرو آگے جا رہی ہے۔ اب دل کا کام ہے، دل اس تمام خون کو چونکہ پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر، تو یہ خوراک ہضم ہونے کے بعد اس کے اجزاء جگر کے راستے ہوتے ہوئے جب دل میں پہنچتے ہیں تو وہ پھر اس کو پمپ کر کے پورے جسم کے اندر پہنچاتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جسے غیر محسوس طریقے سے کیسی یہ اعضاء ہماری خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ ادراک نہیں۔ ایک ایک آرگن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کہ کیسے کیسے اعضاء پیدا کیے ہیں جو کہ ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں اور ایک ایک سیل تک پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دل ہے جس میں سے دائیں طرف جو ہے وہ خون آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بائیں طرف سے ہوتا ہوا پورے جسم میں سپلائی ہوگا۔ اب یہ کہاں پہ پہنچے گا؟ یہ خون گردش کرتا ہوا پٹھوں میں، کیوں؟ وہاں پہ ضرورت ہے اس کی، پٹھوں میں توانائی پہنچانی ہے اور دماغ کی توانائی کے لیے۔ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دماغ کے کیسے نادر حصے بنائے ہوئے ہیں، کچھ اس کو سٹور کرتے ہیں ہماری معلومات کو، کچھ جو ہے پروسیس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، بھوک لگنے کا، یہ تمام کام یہ دماغ انجام دیتا ہے، اور اس کو توانائی چاہیے، اس کو خوراک چاہیے۔ وہی خوراک جو خون کے راستے دل نے پمپ کی وہ دماغ تک پہنچی اور دماغ نے اس کو استعمال کیا، پھر گردوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اب تمام خوراک جو ہے اس میں بعض کا کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور یہ گردے جب خون پمپ ہو کے دل میں سے گردوں میں پہنچتا تو یہ اس کو فلٹر کرتے ہیں، وہ تمام نقصان دہ مادے جو کہ خوراک کے ذریعے پہنچ گئے ہیں، گردے اس کو فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرتے ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ کیا نظام ہے، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے، یہ گردے کا سیکشن کاٹ کے دکھایا گیا ہے، خون ہوتا ہے، فلٹر ہونے کے بعد یہ پیشاب کی نالی ہے کہ جس کے ذریعے وہ پیشاب بن کے خارج ہوتا ہے۔
یہ ایک دوسرا ویو ہے. دیکھیں سرخ نالی شو کرتی ہے کہ اس میں خون آ رہا ہے، نیلی نالی شو کرتی ہے کہ خون اس میں سے صاف ہو کے فلٹر ہو کے واپس جا رہا ہے، اور یہ اورنج کلر کی لائنیں جو نیچے یہ گردوں سے پیشاب لے کے نیچے مثانے میں جا رہی ہیں جہاں سے یہ خارج ہوگا. اب یہ توانائی خون جب گردش کرتا ہے ایک ایک سیل تک پہنچتا ہے. یہ مختلف سیل کی تصویریں ہیں. خون کا سیل ہے، اعصاب کا سیل ہے، پٹھوں کا سیل ہے، جلد کے سیل ہیں، آنتوں کے سیل ہیں. یہ تمام سیل کام کرنے کے لیے ان کو توانائی چاہیے، اور یہی توانائی جو کہ خوراک کے ذریعے جذب ہو کے ہارٹ نے یا دل نے ان کو ان سیل تک پہنچایا ہے، اور اب ان سیلز نے اس توانائی کو استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ خون کے سیل ہیں، لا تعداد کروڑوں اربوں سیلز ہیں ہمارے اندر جن کو توانائی کی ضرورت ہے. یہ کلوزر ویو ہے، نزدیک کا ویو ہے، آپ کو نظر آئے کہ خون کے اندر کس طرح ہوتے ہیں. اب یہ خلیے کا یا سیل کا ایک ذرا تفصیل کا سٹرکچر ہے کہ اس کے اندر کون کون سے اعضاء ہوتے ہیں. جب توانائی سیل کے اندر پہنچتی ہے تو وہ اس توانائی کو کیسے استعمال کرتا ہے. یہ دیکھیے یہ ایک اندرونی کٹ سیکشن ہے خلیے کا. دیکھیں ایک خردبین سے نظر آنے والا انتہائی چھوٹا خلیہ، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں جو کہ اس توانائی کو استعمال کرتی ہیں، پروسیس کرتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ اس میں مائٹوکونڈریا ہے. یہ جو ریڈ کلر کے آپ کو کنوولوٹڈ سی یا کوائل کی طرح کی یہ نظر آ رہی ہیں، یہ مائٹوکونڈریا. اور یہ ہماری مین فیکٹریاں ہیں جو کہ انرجی پروڈیوس کرتی ہیں. جب خوراک خون کے ذریعے فلٹر ہو کے ان سیلز تک پہنچتی ہے گردش کے ذریعے، خون کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے، تو یہ پھر مائٹوکونڈریا کے اندر آ کے پروسیس ہوتی ہے. پھیپھڑے ہمارے سانس لے رہے ہیں، وہ آکسیجن لا رہے ہیں. معدہ اور نظام ہضم گلوکوز لے کے آ رہا ہے. تو یہ گلوکوز اور آکسیجن جب مل کے اس مائٹوکونڈریا کے اندر پہنچتے ہیں تو یہ توانائی کا مین فیکٹری ہے جو توانائی بناتی ہے. یہ دیکھیں یہ ڈی این اے کا سٹرکچر ہے نیوکلیائی، جو کہ کنٹرول کرتا ہے اس سارے سیل کے سٹرکچر کو، سارے فنکشن کو. ایک ایک سیل کے فنکشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دماغ رکھا ہوا ہے جو کہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں، مرکز. وہ مرکز اس سیل کو ایک نامعلوم چھوٹا سا نہ نظر آنے والا ذرہ جو کہ سیل یا خلیہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہوا جو اس کے کاموں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک اوورال ویو ہے جس میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خوراک آئی اور یہ معدے کے ذریعے اور پھر ہارٹ کے ذریعے پورے جسم میں پہنچا. اور یہ وہ پروسیس ہے، یعنی آپ کو دیکھیں خوراک نظر آ رہی ہے، وہ معدے نے ہضم کیا جس کو میٹابولزم کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو توانائی ہمیں حاصل ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک کیمیکل انرجی ہے. اس کو یہ آپ نے درمیان میں باڈی میں لکھا دیکھ رہے ہوں گے اے ٹی پی. یہ اے ٹی پی وہ توانائی ہے جو کہ ہماری کرنسی ہے، یعنی ہمارا وہ دولت ہے. اور جتنی زیادہ ہمارے اندر وہ توانائی پیدا ہوگی، اے ٹی پیز پیدا ہوں گی، اتنی ہی ہمارے اندر توانائی ہوگی اور وہ ہمارے کاموں میں استعمال ہوگی. جب یہ اے ٹی پی، یہ دولت، یہ کرنسی جو ہماری ہے، یہ ہماری ضرورت سے بڑھ جاتی ہے تو نظام اندر ہی ایک نظام ہے جو کہ اسی اے ٹی پی کو پھر دوبارہ چربی میں تبدیل کر دیتا ہے اور سٹور کر لیتا ہے. اور جب ہمیں خوراک باہر سے نہیں مل رہی ہوتی، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو اندر ہی سے توانائی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ چربی جب ٹوٹ کے دوبارہ سے اے ٹی پی میں کنورٹ ہوگی اور پھر ہمیں توانائی ملے گی، ہیٹ پروڈیوس ہوگی، انرجی ہوگی. اور اس انرجی سے تمام خلیے، چاہے وہ پٹھا ہے، مسل ہے، ہارٹ ہے، ہر خلیے کو توانائی چاہیے. اور یہ اے ٹی پی پھر اس مدد سے پیدا ہوتی ہے. خوراک نے ہضم ہونے کے بعد گلوکوز میں کنورٹ ہوئی، پھیپھڑوں نے آکسیجن لی، اور وہ خلیے کے اندر جو مائٹوکونڈریا ہے جو کہ انرجی فیکٹری ہے، اس نے اس کو پروسیس کر کے اے ٹی پی بنایا جو کہ توانائی ہمیں استعمال کرتی ہے. یہ ایک اور سیل کا سٹرکچر ہے جو کہ آپ کو کلوز ویو. اور یہ مائٹوکونڈریا آپ کو بائیں طرف، یہ نیچے جو مائٹوکونڈریا ہے، یہ ہے انرجی فیکٹری جو ہر سیل کے اندر موجود ہے جو کہ
انرجی کو پروڈیوس کرتی ہیں۔ یہ درمیان میں نیوکلیس ہے جس کو ہم مرکزہ کہتے ہیں، اور یہ دماغ ہے اس ایک چھوٹے سیل کا، اس کے اندر اس کے سیل کو کنٹرول کرنے کا۔ یہ ہے وہ مائٹوکونڈریا جس کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ انرجی کی فیکٹری ہے سیل کے اندر، جس کا کام ہے آکسیجن اور گلوکوز کو ملا کے توانائی بنانا، جو کہ اے ٹی پی ہوتی ہے۔ یہ ایک اور اس کا بڑا کر کے ویو کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو یہ اب دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ دیکھیں یہ جگر ہے، وہ اپنی رطوبت پیدا کر رہے ہیں، آنتیں ہضم کر رہی ہیں، پھر وہ لبلبا ہے پینکریاز جو کہ مل کے اس کو ہضم کر رہا ہے، اور پھر جو ہماری فالتو توانائی ہے وہ چربی کی شکل میں سٹور ہو رہی ہے۔ یہ ایک اور ویو ہے جس میں پورا سائیکل دکھایا گیا ہے کہ جب یہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے، جب ہمیں شکر کی کمی ہوتی ہے تو کیسے اندر سے پروڈیوس ہو جاتی ہے، جب بڑھتی ہے تو کیسے کنٹرول ہوتی ہے۔ یہ سارا نظام کنٹرول کا پھر آئندہ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ وہ سائیکل ہے جو کہ مائٹوکونڈریا یعنی وہ انرجی فیکٹری سیل کے اندر ہے، وہ انجام دے رہا ہے۔ آکسیجن آ رہی ہے، گلوکوز آ رہا ہے، اور یہ کیمیائی ریئیکشن ہو رہا ہے، اور وہ آرٹری کے ذریعے دیکھیں آکسیجن آ رہی ہے، گلوکوز آ رہی ہے، اور وہ پروسیس ہونے کے بعد انرجی پروڈیوس ہو گئی، اور پھر جو مادے پیدا ہوئے فاسد مادے جیسے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، پانی پروڈیوس ہوا، اور وہ وین کے ذریعے واپس جا رہا ہے جس کو جسم سے خارج ہونا ہے۔ یہ ایک اور ڈایاگرام ہے کیمیکل ریئیکشن کی، سونے آپ کو سمجھانے کے لیے، سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن بہرحال اتنا پیچیدہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ مائٹوکونڈریا کے اندر یہ سارا سائیکل ہو رہا ہے جو کہ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، توانائی ہمیں جس سے مل رہی ہے۔ یہ ایک اور ویو ہے جس میں یہ اور ایک طرح کا ریئیکشن ہے جو کہ دکھا رہا ہے کہ توانائی مائٹوکونڈریا کے اندر وہ انرجی فیکٹری ہے وہ کیسے پروڈیوس کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اور گلوکوز آ رہا ہے، آکسیجن آ رہی ہے، اور مل کے یہ ساری توانائی کے کام انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ پورا سائیکل ہے۔ یہ درمیان میں آپ کو ترازو نظر آ رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک بیلنس ہے، یعنی جو توانائی جو گلوکوز بن رہا ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے مختلف عوامل سے ایک بیلنس بنا کے رکھا ہوا ہے، توازن رکھا ہوا ہے۔ کم ہو جائے گا تو اس کو ہم شکر کی مقدار کم ہو جائے گی، بڑھ جائے گا تو وہ شکر کی مقدار بڑھ جائے گی۔ تو دونوں صورتوں کو پھر ہم انشاءاللہ سمجھیں گے آئندہ کے لیکچر میں کہ بڑھنا کیا ہوتا ہے، کم ہونا کیا ہوتا ہے، کون کون سے عوامل ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہ ہے اے ٹی پی توانائی، خوراک ہماری کیمیکل پروسیس کی وجہ سے اے ٹی پی میں کنورٹ ہوتی ہے جو ہماری توانائی ہے، اور جو ویسٹ مادے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی وہ جسم سے خارج ہونا ہوتا ہے، اور یہی پھر فیکٹریاں ہمیں توانائی دیتی ہیں ہیٹ کی شکل میں، اے ٹی پی کی شکل میں، جو کہ کرنسی ہے، ہمارے سیل اس کو یوز کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ یہ پھر سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ جی میں دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں اب اس لیکچر کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ خوراک کا گلوکوز میں تبدیل ہونے کا ہمارے جسم کے اندر کیا تعلق ہے، کیسے وہ انجام ہوتا ہے، کون سے عوامل ہیں، پھر گلوکوز ہمارے جسم کی کیوں ضرورت ہے، اور کیا کیا وہ عوامل ہیں جو کہ اس خوراک کو گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجیے، اور ان کو کہیے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو یہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر پسند آئے ویڈیو تو اس کو لائک بھی کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر میں اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔